میں لکھا ہے فرضیت اور فضیلت. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلام کی جو ارکان ہیں، جو رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے. اور زکوٰۃ جو ہے ہر مسلمان میں فرض ہے. اس کے لیے بھی ایک الگ طریقہ بنایا ہے کہ ہر مسلمان اس مسلمان میں فرض ہے جو مسلمان صاحب استطاعت. زکوٰۃ ہر مسلمان میں فرض ہے، لیکن اس صورت میں جو بندہ صاحب استطاعت ہو، جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا، صرف اسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. جو زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہوگا اس کو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر واقع الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم ساتھ ساتھ دیا کہ نمازیں بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو. زکوٰۃ جو ہے ہمارے مال کا ناقص مال ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیتے ہیں، تو اس سے غرباء کی کفالت ہو جاتی ہے. اب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کوئی انگلی چھوٹی کوئی بڑی ہے. اسی طرح مال و زر کے اعتبار سے بھی ہر بندہ برابر نہیں ہوتا. کوئی بندہ بہت اچھا ہوتا ہے مال کے اعتبار سے، کوئی بندہ بہت کمتر ہوتا ہے اور کوئی بندہ نارمل ہوتا ہے. تو جو نارمل اور اچھے لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس سے کمتر لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، وہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر پاتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے سال میں ایک بار نکالنا ہے، اور زکوٰۃ کی شرح یہ ہے کہ کل مال کا 2.5% حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالنا ہے. اور جو لوگ یہ کل مال کا 2.5% حصہ نہیں نکالتے ان کا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل مال بھی برباد کر دیتا ہے. یہ ناقص مال ہے. آپ جو گندی چیز نہیں نکالو گے تو اصل چیز بھی خراب ہو جائے گی. اب ایک صاحب سے جب ہم ایک واقعہ سننا بتانے لگے کہ ان کے جاننے والے کو چوری پڑی، ڈکیتی پڑی، اور ہوا یہ کہ چور وور آ گئے تو ان کا مال و زر بہت سارا تھا. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ چور چوری کرے بغیر بھاگ گئے اور کوئی سیفٹی ملتی. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اور چور بغیر چوری کرے بھاگ گئے، کیا ماجرا؟ تو کہنے لگے کہ بھائی میں باقاعدگی سے زکوٰۃ نکالتا ہوں تو مجھے بھروسہ تھا کہ اب میرے مال کا محافظ میرا رب ہے، اور جس چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اس چیز میں کسی قسم کا نقص پیدا ہو ہی نہیں سکتا. آپ زکوٰۃ کی مثال ایسے لے لیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کل مال کا چھلکا ہے. جیسے بھائی کینو کا موسم ہے، آج کل کینو آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو کینو جو ہے چھلکوں سمیت نہیں کھاتے، کینو کی اسکن ریموو کرتے ہیں اور پھر جو ہے کینو کھاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا بھائی، کون بندہ بھی کینو چھلکے سمیت کھا لے گا، اسکن سمیت کھا لے گا. پیاز ہے، پیاز ہمارے گھر میں استعمال ہوتا ہے، پیاز کی چھلکے استعمال کرتے ہیں، چھلکے سمیت یوز نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ چھلکا جو ہے ناقص ہے، گندی چیز ہے، اسے ہٹا دیتے ہیں ہم. اسی طرح جو زکوٰۃ ہے وہ کل مال کی ناقص چیزوں سے بھی ہٹانا لازمی ہے. جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو زکوٰۃ اصل مال کو لے کے بھی چلی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اس قوم پہ بارش بند کر دیتا ہے. مطلب گرمی بہت ہو رہی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ دینے والے کم ہو گئے. اب میں جو یہ بیان سن رہا کہنے لگے عالم صاحب کہ آج کل ایک نیا جو ہے فیشن چلا ہوا ہے. بھائی کوئی چیز ہے، اب جو مطلب یہ چیز ہے اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ میرے اوپر 1 سال گزرے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا. اب والدہ کے پاس کچھ سونا ہے یا والد کے پاس کچھ سونا ہے تو والد صاحب نے کیا کیا؟ والد صاحب نے یہ کیا کہ بھائی یہ جو چیز ہے نا، اب اس کو میرے پر 8 مہینے گزر گئے تو اب یہ چیز اٹھائی کر دی مٹی کے حوالے، بیٹے تمہاری ہے، اب میں نہیں ہوں، مالک تم ہو. وجہ زکوٰۃ سے بچ جائے، ہوشیاری، فراڈ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دکھانے میں ایسا کر رہا ہے. تو میرے بتانے لگے کہ ایسے وہ لوگ جو ہے پھر ایسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کا سارا پیدا کرنا تو مفت ہوتے ہیں اور غربت میں آ جاتے ہیں. بیٹی کو دیجیے 10 مہینے، بیٹیا آج سے تمہاری اس کی ملکیت تمہاری. اب وہ بیٹی نے رکھ لی، اب بیٹی کو 10 مہینے ہوئے تو بیٹی نے اماں کو دیا، امی جی اب آپ کی ملکیت ہو گئی. اب وہ جو ہے کوئی بھی وہ چیز پورے سال اپنے پاس رکھ ہی نہیں رہا جو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے. سال سے پہلے ہی گھما دیتے اس کو ڈنڈے پر. وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی سونے کی. بہت سارے لوگ پیسے کا ایسے کرتے ہیں تو زکوٰۃ نہ دینا پڑے، کیونکہ زکوٰۃ کا ظاہر نقشہ ایسا ہے کہ کم ہونے کا، لیکن پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں وہ چیز کم ہو جائے.
وہ چیز یقیناً بڑھ جاتی ہے، وہ چیز کم نہیں ہوتی. یہ بات کنفرم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے گی وہ چیز کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی. زکوٰۃ جو ہے کل مال کا 2.5% حصہ ہے، اور کل مال کی قیمت بتائی گئی 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت. مطلب کہ آج کے دور میں تقریباً 50 سے 55 ہزار کے درمیان. اب اتنے میں آپ کے پاس مال ہو، یعنی مال تجارت ہو یا سیونگ ہو، نقدی ہو یا کوئی سونا یا چاندی ہو اتنے قیمت کی، یا کوئی ایکسٹرا گھر لیا ہوا ہے وہ رینٹ پہ چڑھایا ہوا ہے، اس کا رینٹ آتا ہے وہ مال تجارت میں آ گیا. کوئی گاڑی لی ہوئی ہے، گاڑی سے زیادہ وہ ایکسٹرا ہے، اب وہ جو ہے دیکھی میں کسی کو چلانے کے لیے، اب وہ جو چل رہی ہے وہ پک اینڈ ڈراپ پہ چل رہی ہے، وہاں سے پیسہ آ رہے ہیں تو اس گاڑی کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ ہے، اس گھر پہ بھی زکوٰۃ ہے. اس طرح زکوٰۃ جو ہے مال تجارت پہ بھی ہے، زکوٰۃ جو ہے سیونگ پہ بھی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے سونا چاندی پر بھی ہے. اور منیمم جو ہے جس کے پاس 52.5 تولہ مالیت کی چیز ہوئی، یعنی آج کے دور میں 50 55 60 ہزار روپے کے سندھ میں پڑے ہوئے تو وہ بندہ زکوٰۃ دے گا، وہ بندہ زکوٰۃ دے گا. زکوٰۃ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ زکوٰۃ اور ان کو بھی لے کے ڈوب جاتی ہے، اور پھر سے زکوٰۃ نہ دینے والا. جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال تو بڑھ جاتا ہے، اللہ پاک اسے ملٹی پلائی کر دیتا ہے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال چھن جاتا ہے. قرآن پاک میں اس کی بہت زیادہ وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورۃ توبہ میں کہ جو لوگ خزانہ مال سین کے رکھتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس مال کو پگھلائے گا، ان کا لاوا بن جائے گا. اس لاوے کو ان کے منہ پر، کندھوں پر، کمروں پہ ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا یہ چکو، یہ وہ مال ہے، یہ عذاب کا مزہ چکو، یہ وہ مال ہے جو تم اپنی جمع کر کے آئے تم اس کا مزہ چکو. اب جو ہم چیپٹر شروع کرتے ہیں، پہلی ہیڈنگ ہے فرضیت. زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا ہے، اور یہ مالی عبادت اسلام کا ہی رکن ہے. لفظی معنی بڑھنا، پاک ہونا، نشو و نما پانا. بڑھ بھی جائے گا، پاک بھی ہو جائے گا اور ڈیولپ بھی ہو جائے گا. صحیح ہے. اور یہ اسلام کا رکن بھی ہے. جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے. میں نے بتایا ہر مسلمان میں، لیکن جو صاحب نصاب ہو، جو زکوٰۃ دے نہیں سکتا وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، یہ بات بھی ہے. کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر پیسہ نہیں ہے، سیونگ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے، تو آپ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جو زکوٰۃ دے نہیں سکتا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک بار اور ایک شرح کے مطابق فرض کیا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا. اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. چنانچہ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ والزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے. آگے یہ لکھا ہوا ہم نے آیت پڑھی کہ نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے. سیکنڈ ہیڈنگ میں اہمیت. زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. لوگ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو اس طرح ہوتے تھے کہ گروہ کے گروہ آتے تھے، قافلے کی صورت میں آتے تھے اور وہ پھر اسلام جو ہے سیکھتے تھے، اسلام لاتے تھے، احکامات معلوم کرتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. تو جو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گروپ آیا، اس نے جو ہے اسلام کی تعلیمات معلوم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں پہلے تو ان سے عہد لیا کہ بھائی یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام کریں گے. جب اعمال بتانا شروع ہوئے سب سے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن کریم نے
سخت وہی سنائی جس کا اندازہ قرآن کریم کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سے پردہ فرما گئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، زکوٰۃ جو معاملہ تھا وہ آپ کی حیات طیبہ ہی نہیں تھا، اب کوئی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے ایسا کیا ان کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا جو وبال ہے، جو گناہ ہے، جو وعید ہے، اس کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ترجمہ جو لوگ سونا چاندی سینت کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کی آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ ہے یہ کہ جو لوگ مال جو ہے سینت کر سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو یہ خبر، یہ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ عذاب وہ بھی دردناک اور خبر آپ کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہے۔ اس قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں دبایا جائے گا، پھر ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغ دی جائیں گی۔ میں نے کوئی بات بتائی تھی کہ تھوڑی سی جو میں موٹیویٹ کر رہا تھا وہ بتا رہا تھا چیپٹر کے بارے میں کہ اس سونے اور چاندی کو دبایا جائے گا اور اس سونے اور چاندی کو دبا کے لاوا بنا دیا جائے گا، لکوڈ فارم، اور پھر جو کیا کیا جائے گا، اس سے اس لوگوں کے چہرے، پہلو، کندھے اور پشتیں مطلب کمرے داغ دی جائیں گی، جلا دی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہتے، یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہتے تھے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مظلوم لوگوں کی کفایت ہو جاتی ہے۔ اس طرح معاشرے میں نفرت و انتقام کے بجائے ہمدردی اور احترام کے باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح معاشرے سے نفرت و انتقام ختم ہو جاتا ہے۔ نفرت کیا؟ ایک بندہ بہت زیادہ پیسہ ہے، دل میں اس میں حسد آ گیا اور حسد اتنا بڑھ گیا وہ سب نفرت میں کنورٹ ہو گیا، لیکن جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو زکوٰۃ کم تر لوگوں کو جائے گی، تو جو اس سے اگر کوئی حسد اور نفرت کر رہا ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گی اس کے دل سے، وہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور باہمی احترام اور باہمی محبت کی ضرورت کی فرق ملتا ہے، اور احترام ہوتا ہے بڑی محبت مفلس لوگوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دل لگنے لگتا ہے ان کے ساتھ، کیا ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں، بڑے غریب لوگ ہیں ان کے جو وقت مدد دیتا رہتا ہے، بھائی محبت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے، مال جمع کرنے کی حوث مٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی جذبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ سرشار ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی ہو جاتی ہے، اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ دولت کی محبت کم، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ گئی، غریبوں سے ہمدردی ہو گئی، فائدے، زکوٰۃ کے فائدے، اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے مفلس لوگوں کی بھی کفالت ہو گئی، ان کی مالی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ مصارف میں قرآن کریم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہو، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا، مطلب اگر کوئی غیر دین والا ہے، دوسرے دین سے تعلق رکھنے والا ہے، کہ کوئی غریب ہے، قرض دار ہے، مفلس ہے، یا غلام ہے، اور آپ کو معلوم ہوا پیسے کو غلام کو چھڑوا سکتے ہیں، یا آپ کو معلوم ہوا کہ یار اس کا قرضہ میں پے کر دوں گا تو اس کی وجہ سے اس کے لیے دین اسلام سے دل میں محبت بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں آپ زکوٰۃ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اور ان کی اور گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرانا، اور جو تاوان بھرے قرضدار کو قرض کی ہیلپ کرنے زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
اور خدا کی راہ میں مسافروں کے سلسلے میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور مسافروں کو دی جا سکتی ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں ان کو دی جا سکتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا عمل ہے. اللہ تعالیٰ حکمت والے اور جاننے والے ہیں. اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مسائل میں پہلے فقراء، پھر مساکین، پھر عاملین یعنی جو لوگ زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، کم جو ہے تنخواہ میں لوگ کام کرنے والے ان کو. تعلیف قلب مطلب جن کے دل دین اسلام کی طرف موڑنے ہو. رقاب مطلب رشتہ دار. غارمین قرض دار. فی سبیل اللہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں ان کو. اور ابن السبیل مسافروں کو. 8 فقراء، مساکین، عاملین، تعلیف قلب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل. یہ 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کا خیال رکھا جائے. باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے. زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے. اب ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سید لوگوں کو نہیں دی جا سکتی. جو لوگ سید ہیں جن کا شجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے لگتا ہے ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ایک یہ. اور دوسری بات زکوٰۃ نسل کو نہیں دی جا سکتی. مطلب ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی، اپنی اولاد کو نہیں دی سکتی. ماں باپ اولاد کو نہیں دیں گے، اولاد ماں باپ کو نہیں دیں گے. دادا دادی کو نہیں دی جا سکتی، نانا نانی کو نہیں دی جا سکتی. اولاد جو ہے نسل میں نہیں دی جا سکتی اور زکوٰۃ سید گھرانے میں نہیں دی جا سکتی. یہ بات اس لیے بتا دی کہ آپ لوگ آگے زندگی پڑھیں گے. کوئی ایسا موقع ہے یاد ہے سر کی بات ہو سکتا ہے شاید کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی. اس طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خودداری اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر دینا چاہیے. جو لوگ وائٹ کالر ہوتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں، سوال نہیں کرتے لیکن مستحق ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ تلاش کرنا چاہیے. زکوٰۃ کا افضل طریقہ ہے. 3 سوال ہیں اس کے. زکوٰۃ اور اس کا اور اس کی فرضیت بیان کیجیے. زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت پہ ایک نوٹ لکھیے. قرآن تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مطالب بیان کیجیے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن پاک نے کیا وعید سنائی ہے. یہ 4 سوال ہیں. انشاءاللہ آپ کو کر لیجیے گا. میں آپ کو PDF سینڈ